الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس، جس میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک واقعہ اور اس پر رائے لیتے ہیں مختلف ایکسپرٹس کی. ہیومن باڈی از اے مارول. انسانی جسم بہت حیرت انگیز ہے. It's an awe-inspiring living machine and a biological masterpiece. یہ ایک شاہکار ہے. اندازاً انسانی جسم میں 37 ٹریلین یعنی 37 کھرب خلیے ہوتے ہیں اور بہت سے نظام ہیں جو چل رہے ہیں. ایسی سفسٹیکیٹڈنیس ہے، اتنی پریسیشن ہے، یہ سب کچھ اتنا مکمل ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ایک نظام سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کے ویسلز ہیں جہاں خون دل تک آتا ہے اور دل سے صاف ہو کے پھر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک نظام نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم از دا سینٹرل کمانڈ. یہ دماغ پر، اسپائنل کارڈ پر اور نروز پر مشتمل ہے. پورے جسم کے اندر کمانڈز جاتی ہیں اور کمانڈز دوبارہ ذہن تک، دماغ تک پہنچتی ہیں. اسی طریقے سے ایک سسٹم یورینری سسٹم ہے، جس کو رینل سسٹم بھی کہا جاتا ہے. خون کو فلٹر کرتا ہے یہ، اور فلٹر کرنے کے بعد فاضل مواد وہ پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے. اسی رینل سسٹم میں اہم ترین ہے کڈنیز، گردے. انسانی کڈنی، انسانی گردہ، اٹس این ایکسٹراڈنری آرگن. یہ ایک مٹھی جتنا ہے، 5 انچ کا تقریباً، اور بہت ہی زبردست کام سر انجام دے رہا ہے. اور اسی آرگن کے متعلق یعنی انسانی گردے کے متعلق آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ. ایک صاحب جن کا نام اشرف ہے، وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ڈاکٹر کو اپنے درد کا بتاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا. اب وہ آپریشن کروانے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. کہیں بہت علاج مہنگا ہے، کہیں بہت آگے کا ٹائم مل رہا ہے، وہ مینج نہیں کر پا رہے ہوتے. اچانک کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سستے میں آپریشن کر دیں گے. اشرف صاحب وہاں جاتے ہیں، جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرتے ہیں. رش بھی بہت تھا. ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ سنا اور کہا ٹھیک ہے آپ کا آپریشن ہو جائے گا، چھوٹا سا آپریشن ہے، سستے میں ہو جائے گا. اشرف صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر آپریشن کی ایک ڈیٹ طے ہوتی ہے. آپریشن ہو جاتا ہے اور آپریشن کے بعد اشرف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ 3 مہینے کی دوائیاں کھائیں گے اور اس کے بعد آپ مجھے دکھائیں گے. اشرف صاحب بہت خوش ہیں کیونکہ سستے میں آپریشن ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے شکایت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں، آپریشن کے بعد ہو جاتا ہے، مزید 2 مہینے کی دوائیاں آپ لے لیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مریض کی حالت خراب ہوتی ہے، پاؤں سوجنے لگتے ہیں، جسم زرد پڑنے لگتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ایک نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب ان سے اپنی پرابلم کو شیئر کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کے بعد ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اور اشرف صاحب کو دکھاتے ہیں یہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہے اور آپ کے جسم کے اندر ایک گردہ غائب ہے. That was astonishing. اور یہ دیکھیے آپریشن کا نشان بھی پڑا ہوا ہے، انہوں نے کس جگہ پر آپریشن کیا اور آپ کا گردہ نکال لیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان کا جسم ایسا بنا ہے کہ ایک گردہ ہو اگر انسان کا جسم بالکل ٹھیک کام کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے جسم میں کوئی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور پرابلم ہو، لیکن ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے کڈنی تھیفٹ، انٹرنیشنل سٹیلنگ آف کڈنی، دیٹ ریکٹ. یہ ایک بہت بڑا ایک گینگ ہوتا ہے جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ گردے چرا لیے گئے یا یوں گردے کی جو چوری کی گئی. یہ گینگ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سے ڈاکٹرز بھی ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جسم سے گردہ نکالنا اور دوسرے میں ڈالنا یہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی، کوئی تجربہ کار آدمی ہی کر سکتا ہے، اور ایسے گینگ اکثر پکڑے جاتے ہیں. اور یہاں گاہک بھی انٹرنیشنل ہوتے ہیں. عام طور پہ پسماندہ اور غریب لوگوں کو جو معاشی طور پہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں ان کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا گردہ بیچ دیں. اور دوسرا کیس یہی ہے جو بھی ہم نے سنا کہ دھوکہ دہی سے ایسا کام کیا جاتا ہے. ایک ملک کے اندر ایک خبر آئی کہ وہاں پر ایک گینگ نے 328 گردے یوں استعمال کیے. انہوں نے دھوکہ دہی کی،
پیسے اینٹھے، اور جو بندہ اس آپریشن کے دوران بے ہوشی دیتا تھا وہ ایک مستری تھا. ایک چھوٹے ٹرک کے اندر سارا انتظام کر کے کسی گھر میں چلے جاتے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کا ایک سیٹ اپ بناتے اور 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اس پروسیجر کو مکمل کر دیا کرتے تھے. اور کسی ایسی جگہ پر جہاں سہولیات میسر نہیں ہیں، آپریشن کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. اور پھر جو واقعات پتہ چلے، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اپنی معاشی مجبوریوں کو آگے رکھتے ہوئے کہ جناب اگر ہم اپنا گردہ بیچ دیں گے تو یہ فوائد ہمیں ملیں گے، قرضے اتر جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. جو چشمدید گواہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. ان کے ساتھ دھوکے پر دھوکہ کیا جاتا ہے، انہیں پیسے بھی نہیں ملتے اور ان کے جسم کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. آئیے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی رائے لیتے ہیں، وہ اس کیس کے بارے میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار دفعہ ہو چکی ہیں. اب اس کے پیچھے مریض اور ڈاکٹر دونوں کی تھوڑی ذمہ داری ہے جسے انہیں پورا کرنا چاہیے. بہت سے مریض اس چکر میں کہ بہت کم پیسوں میں ان کا علاج ہو جائے گا اور وہ اسٹینڈرڈ کا خیال نہیں رکھتے، وہ ڈاکٹر کی اتھینٹسٹی کا خیال نہیں رکھتے، ڈاکٹر کے بیک گراؤنڈز کو چیک نہیں کرتے، اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جا کے ڈاکٹرز کے حوالے کر دیتے ہیں. تو مریض کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے ہی، لیکن ڈاکٹر کا بھی بہت امپورٹنٹ عمل دخل ہے، بہت زبردست رول ہے، کیونکہ دو ہی پیشے ایسے ہیں کہ جن کو بہت مقدس قرار دیا گیا ہے، ایک ٹیچنگ اور ایک ڈاکٹر یعنی میڈیکل فیلڈ. تو اس فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو وہ ایک مسیحا کا رول پلے کرتا ہے. دیکھیں، لائف از گورنڈ بائی مائنڈ سیٹ. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہماری زندگی چلتی ہے، اور اس میں جو بہت امپارٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ہمارے ایموشنز کا ہوتا ہے. اگر ہم ایموشن کو ڈیکوڈ کریں تو انرجی ان موشن، یعنی جو انرجی ان موشن ہوگی، حرکت میں ہوگی، ویسے ہی آپ کی حرکتیں ہوں گی، ایکشن ہوں گے. انسان جب کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آئے تو اس کا جو برین ہے وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں. جتنا زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوگا تو وہ اتنا ہی زیادہ اچھا فیل کرے گا. فیل گڈ ہارمون بھی اس کو بولتے ہیں. تو بیسکلی اس شخص نے ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو اچھا فیل کرنا شروع کر دیا. تو اب بار بار جب وہ ایکٹیویٹی کرے گا، مطلب اس کو وہ اتنا پیسہ ملے گا تو پھر وہ اچھا فیل کرے گا، پھر وہ ہارمون ریلیز ہوگا اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اٹ از اے نیور اینڈنگ لوپ. تا وقت یہ کہ اس شخص کی کاؤنسلنگ کی جائے یا اس کو پنش کیا جائے، یعنی اس سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جو ڈومیننٹ ایموشن ہے وہ ہے گریڈ، اور گریڈ کی وجہ سے پھر ان کے آنکھوں پہ ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور بس پیسے کے حصول کے لیے، پوزیشن کے لیے، 2 اور 2 4 کرنے کے لیے جس حد تک وہ جانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو. جو پیسہ آپ کے پاس آسانی سے آئے گا وہ آسانی سے چلا بھی جائے گا. یہ ویسے بھی اتنا اچھا پروفیشن ہے کہ اگر آپ صحیح سے پریکٹس کرتے ہیں تو پیسہ بھی بہت ہے، نام بھی بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے. جی ڈاکٹر صاحب کی اوپینین آپ نے سنی. واقعی ایک مسلمان سب سے پہلے یہ دیکھے گا جو کاروبار، کام اور جو نوکری وہ کرنے جا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. ہاتھ یہ بتا دیں گے چیز نرم ہے کہ سخت ہے، دانت بھی کچھ اندازہ دے دیتے ہیں کھانے کے بارے میں، آنکھ سے دیکھ لیں کھانے کا رنگ بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن حلال ہے یا حرام ہے یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، اور یہ دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو ایک مسلمان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کرے گا. اب یہ جو کام کیا جا رہا ہے کیسا گھناؤنا ایک جرم ہے، اور کتنا بڑا ایک یہ کام ہے جو کہ ایک غلط طریقے سے ایک انسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر اینڈ ٹیچنگ، میڈیکل سائنس اینڈ ٹیچنگ آر دا موسٹ نوبلسٹ پروفیشن. یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں اپیلنگ پروفیشنز ہیں، اور یہاں پر ان دونوں پروفیشنلز کو بہت زیادہ خیال اور احتیاط کرنی چاہیے. وہ زندہ انسانوں کے ساتھ ہیں. ایک بندہ جسم کو ڈیل کر رہا ہے، کریکٹر کو ڈیل کر رہا ہے، اور واقعی اعتبار ہی ہوتا ہے نا ایک مریض کو اپنے ڈاکٹر پہ کیا اعتبار ہے. دیکھیں ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے، وہ تو نظر آ رہا ہے کالا کالا ہے، کیا پتہ اندر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں جی چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، دوائی دینی ہے، کیا کرنا ہے. ڈاکٹر کے اوپر مریض اندھا دھند اعتبار کر رہا ہے. اور ایسی کنڈیشن میں کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے
ڈاکٹر کے اوپر کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ کرے، ادویات اور ٹیسٹ کون سے کہے جا رہے ہیں، اور پھر ایک ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جس میں اس کی معاشی حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس حساب سے بھی کچھ ڈیل کیا جاتا ہے. سو دیز ٹو پروفیشنز آر پرٹیکولرلی ویری نوبل، اینڈ ٹو بی اے پیور ڈاکٹر، ٹو بی اے پیور ٹیچر، خالص رہتے ہوئے اپنی نیتوں کی درستگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے، یہ بہت اہم ہے. ویسے تو اب جو کچھ بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، نیتوں کی درستگی یہ اہم ترین ہے، لیکن بالخصوص میڈیکل سائنس میں اور ٹیچنگ کے اندر دس از ویری امپورٹنٹ. آئیے اب بڑھتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے روحانی علاج کے اسلامی بھائی کی طرف. وہ اس پرٹیکولر کیس میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کہانی کے اندر جو ایک بنیادی وجہ تھی، جو بیماری کا معاملہ اس شخص کے ساتھ تھا، وہ تھا پیٹ کا درد، کہ اس شخص کو 1 مہینے سے مسلسل پیٹ میں درد ہو رہا تھا. اب پیٹ کا درد یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی پیٹ کا درد ہو جاتا ہے. تو ہمیں اولاً تو کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. تو الحمدللہ عز و جل بہت ساری جسمانی امراض سے بھی محفوظ رہیں گے اور پیٹ کا درد بھی جاتا رہے گا. اب دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کو پیٹ کا درد ہونا، تو سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے، 47 آیت نمبر ہے اور پارہ نمبر ہے 23. یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے آپ وہ دم کیا ہوا پانی پئیں. الحمدللہ عز و جل بفضلہ تعالی شفایاب ہو جائیں گے. آپ کا پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ پیٹ کی جو جملہ امراض ہیں، پیٹ کے جملہ امراض بھی آپ کے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اور یہی آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اپنے پیٹ پر باندھ دیں. تو الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے. اور اگر بچوں کے ساتھ معاملہ ہے پیٹ میں درد کا، تو یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، اور اسی آیت کا تعویذ بنا کر اب آپ بچوں کے پیٹ پر باندھ دیجئے گا. اچھا، اب آئیے دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کہانی کے اندر جو ایک بنیادی وجہ تھی نا، جو سامنے آئی تھی، وہ یہ کہ ایک ڈاکٹر نے ایک بیچارے غریب مسلمان کو دھوکہ دیا تھا، غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور اس کے جسم سے اس کا گردہ نکال لیا تھا. تو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، کوئی میرے ساتھ خیانت نہ کرے، تو اگر یہ وظیفہ آپ نے صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیا نا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں ایسا شاندار، ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے. اور یہ وظیفہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے نا، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آپ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ آسان سی دعا، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ صبح و شام 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے دھوکے سے، ہر طرح کے فریب سے، ہر طرح کے نقصانات سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. جی، سٹمک ایک اور پیٹ کے درد کے بارے میں بتایا گیا. واقعی دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ سٹمک ایشوز کا شکار رہتی ہے. پیٹ کے مسائل رہتے ہیں، گیسٹرنٹائٹس ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور یہ ان رپورٹڈ کیسز ہیں. یعنی پیٹ کے مسائل عام طور پہ خود ہی حل کیے جاتے ہیں، یا انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ حل ہو جائیں، ڈاکٹر کو رپورٹ نہیں کیے جاتے. پیٹ کے مسائل سے بچنے کا 2 نسخے سنیے گا. نمبر 1، پانی ہمیشہ پکا کر پئیں، پانی صاف استعمال کریں، باہر کے کھانے سے بچیں. خیانت اور دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے آپ کو وظائف بتائے گئے، یہ وظائف استعمال کریں. لوگوں کی شر سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وظائف ہیں. مدنی پنج سورہ از اے ویری گڈ بک، ہر گھر کی اہم ضرورت اس کتاب کو کہا گیا. یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں، اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور دوسروں کو تحفے میں بھی دیجئے. کتاب بہت ہی بہترین تحفہ ہے جناب. کتاب خرید لی جائے، پڑھی جاتی ہے. کتاب شیلف پہ موجود ہو، پڑھی جاتی. آپ نہیں، آپ کی نسل میں کوئی پڑھ لے گا، کوئی اور آئے گا دیکھ لے گا تو پڑھ لے گا. صدقہ جاریہ
जारिया होती है किताब, इसाले सवाब के लिए भी किताबें तकसीम करें। इसके लिए दावत इस्लामी का शोबा मकतबतुल मदीना, दिस इज द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, और बहुत सी किताबें इनके पास बहुत से मौज़ूआत के ऊपर। आप खुद तशरीफ ले जाएं अपने शहर में जो मकतबतुल मदीना की ब्रांच है वहां पर। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आइए अपने इस प्रोग्राम के आखिर में जो सिनेरियो पेंट अप हुआ, इतना घनाउना एक जुर्म हुआ और अशरफ साहब इसमें विक्टिम थे, अफेक्टी हैं, मुफ्ती साहब इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए चलते हैं मुफ्ती साहब की बारगाह में। देखें, इस वाक़े में बहुत सारी शरई खराबियाँ मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात जहन में रहे कि इलाज के लिए किसी माहिर डॉक्टर या तबीब को तलाश करना चाहिए, ना ये कि कम पैसों की तलाश रहे। अहादीस मुबारका बाज़ ऐसी मिलती हैं जिनका मफ़हूम ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स कि जो तबीब हाज़िक नहीं है, यानी माहिर नहीं है, इलाज करता है लेकिन उसमें से महारत नहीं, अपने आप को डॉक्टर ज़ाहिर करता है, हालांकि वो है नहीं लेकिन फिर भी इजहार करता है, अगर इसके इलाज से कोई पेशेंट दुनिया से रुखसत हो जाता है या उसे कोई बहुत बड़ा आरिज़ा लाहिक हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फरमाया ये शख्स उसका ज़ामिन है, ये उसके ज़िम्मे दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका जवाब इसे देना पड़ेगा। हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं है। और ये शख्स इतना बड़ा धोखा दे रहा है। अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में धोखा दही एक आम सी बात बनती चली जा रही। और फिर डॉक्टर जैसा शोबा, बल्कि मैं इस शख्स को डॉक्टर क्या कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर का जो शोबा है वो तो मखलूक खुदा के लिए एक बहुत बड़ा तसल्ली बख्श शोबा है, जो एक खल्के खुदा की खिदमत का शोबा है कि इंसान अपना पूरा वजूद इस बंदे के हवाले कर देता है। अब ये काटे, उसमें से कोई चीज़ निकाले या कोई चीज़ डाले, ये इलाज कर रहा है, बंदा इसके हवाले, बस इसने सिंपल इसे पैसे देने और उसके बदले में इसने इलाज कराना, वरना ये बंदा तकलीफ़ में है। बहुत बड़ी ख़यानत है कि किसी का गुर्दा निकाल लेना, और ये ख़यानत जो है ये तो मुनाफ़क़त की अलामतों में से एक अलामत है। फिर इंसान अपने हर उज़्व के साथ काबिल एहतराम है, काबिल क़दर है, इसके किसी भी उज़्व को इस तरह निकाल लेना और फिर बेचना और दीगर का उससे नफ़ा हासिल करना, ये शरन जायज़ नहीं है, ये गुनाह का अमल है। आखिर में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो अतिब्बा हैं, हमारे डॉक्टर हजरात हैं, इन्हें भी चाहिए, चूँकि ये एक शोबा खल्के खुदा की खिदमत का शोबा है, तो हमारे इन भाइयों को चाहिए कि मुनासिब फ़ीस रखा करें, ताकि जैसे अमीर आदमी बड़ी आसानी के साथ इलाज करवाने के लिए पहुंच जाता है, तो गरीब आदमी का भी हक बनता है कि वो हमारे पास आए, हमारे साथ बैठकर यानी सिटिंग करके कुछ ना कुछ अपनी जिस्म के, अपनी बॉडी के हवाले से गुफ्तगू कर सके और हम उसे अच्छे मशवरे दें, और इन अच्छे मशवरों के ज़रिए से हम इस दुनिया में ही अपने रब को राज़ी कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें ऐसे तबीबों से बचाए कि जो माहिर नहीं है लेकिन अपने आप को माहिर ज़ाहिर करते हैं और फिर लोगों को या लोगों की हलाकत का ज़रिया बन जाते हैं। अल्लाह करीम हम सब को महफूज फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब ने एक्सपर्ट ओपिनियन की अहमियत के हवाले से हमें गाइड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाकई एक एजुकेटेड आदमी जो होता है वो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाता है। एजुकेटेड का मतलब उसकी खास फील्ड में एक्सपर्टीज होगी ना। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग पढ़ी है उसने, डॉक्टर है तो मेडिकल साइंस पढ़ी है। आमतौर पे डॉक्टर है तो उसको इंजीनियरिंग का हो सकता है इतना ना पता हो, इंजीनियर है तो मेडिकल साइंस का इतना ना पता हो। पढ़ा लिखा होना ये है कि जब उसे कोई काम पड़ेगा वो उस फील्ड के माहिर के पास जाएगा, क्वैक के पास नहीं चला जाएगा,
رائے لے گا تو اس فیلڈ کے ماہر سے لے گا. میڈیکل سائنس کے اندر بھی بہت سی اب مہارت والی فیلڈز آ گئی ہیں. آفٹلمولوجی ہے آنکھ کی ہے, ڈرماٹولوجی اسکن کی ہے, گیسٹرنٹرولوجی پیٹ کی ہے, نیفرولوجی گردے کی ہے, نیورولوجی دماغ کی ہے, نیفرولوجی گردے کی ہے, یورولوجی مثانے وغیرہ کو ڈیل کرتی ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ پر ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور اس فن کا ماہر ہوتا ہے. اگر آپ اس ماہر کے پاس جائیں گے تو آپ کو بہترین سجیسشن, اچھا مشورہ مل جائے گا اور فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور فیصلہ بھی ٹھیک ہوگا. اور ڈاکٹر کی اہمیت کے بارے میں بتایا, واقعی دس از اے گڈ ایڈوائس. ڈاکٹر بہت اہم ترین ہوتا ہے. جس وقت ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے اس سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہوتا. حقوق العباد کے جو معاملات ہوتے ہیں, بندوں کے حقوق میں زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. امیر غریب جب ڈاکٹر سے واسطہ پڑے, سبھی سمجھ لیں مظلوم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے سامنے آتے ہیں اور اپنا سارا دکھڑا بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ پورا میڈیکل ڈسپلن, یعنی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں, نرس ہیں, او ٹی ہیں, آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہیں, حتیٰ کہ ہاسپٹل میں جو لوگ گاڑی پارک کروانے والے ہیں, یاد رکھیے جو پارکنگ والے لوگ ہیں سب سے پہلے آپ کے ادارے میں وہ سامنے آتے ہیں, سب سے پہلے ان سے واسطہ پڑتا ہے نا. ان کا اخلاق, اب مریض کو لے کر جانے کے لیے وہ پورٹر جو ویل چیئر کے اوپر مریض کو لے کے جا رہا ہے, اس کی گفتگو, اس کا لے جانے کا انداز, اسٹریچر اٹھانے والے کا انداز, پوری میڈیکل فیلڈ, یہ سارا ڈسپلن, اس میں آنے والے سارے ہنر مند پروفیشنلز, سب کی ہی بہت اہمیت, سب کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا, مریض صرف دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ تھپکی سے, حوصلہ افزائی سے, مسکراہٹ سے, چلتی ہوئی اچھی ہوا سے, فطرت کے قریب ہونے سے, یہ ساری چیزیں مریض کو اچھا کرتی ہے. آپ دیکھ رہے تھے جناب پروگرام سورس دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر. اچھے اچھے پروگرامز دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے.